اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حالات جو کچھ ہیں اس وقت اس میں امت کے اندر غلبہ یاس، مایوسی کا غلبہ اور خوف و ہراس کے جذبات پائے جاتے ہیں. حد یہ ہے کہ عید کے دن مجھے یہ بھی اطلاعات ملی، لوگوں نے بتایا کہ بہت سی مسجدیں جو کمبائنڈ علاقوں میں ہوتی ہیں ان میں وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے جو دیگر محلوں میں کھلتے ہیں. ڈر کی کیفیت، سوالات بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، فون کالز بھی آتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ کی کیفیت ہے، یاس کی کیفیت ہے، قنوطیت کی کیفیت ہے، ڈپریسڈ ہیں مسلم نوجوان. ٹھیک ہے، ہم انہیں اٹھائیں گے، ہم ان کی ڈھارس بندھائیں گے، ہم یہ کام برسوں سے کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر خود مریض ہو جائے، جیسے کووڈ کے زمانے میں بہت سے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کر کے فرار ہو گئے تھے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اور بہت سے اپنے فرائض کا شعور رکھنے والے ڈاکٹرز اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر کووڈ کے زمانے میں وہ کام کرتے رہے. ویسے ہی ہم میں سے ہر کارکن ایک ڈاکٹر کے مانند ہے. اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی یہ کووڈ کی وبا سے زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں میدان میں ڈٹ کر کام کرنا ہے. اگر ہم بھی اس سے متاثر ہو جائیں تو پھر اس امت کو سنبھالے گا کون؟ اس ملک کو دشا کون دے گا؟ یہ ہمارے کارکنوں سے سب سے پہلی بات یہیں سے مجھے شروع کرنی ہے کہ کارکنوں کے اندر بھی، جماعت کے لوگوں کے اندر بھی ایک خوف پیدا ہو جائے، ہراسانی کی کیفیت میں وہ مبتلا ہو جائیں، منفی سوچ اور منفی جذبات کا غلبہ ان پر ہو جائے، پست ہمت ہو جائیں، ان کی کمریں ٹوٹ جائیں، وہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری ادا نہ کر پائیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہوگا. اس لیے ہم آپس میں پہلے ایک دوسرے کو سہارا دیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کریں، اور ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ادراک اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے بعض لوگوں کے اندر جو کمزوری پیدا ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ان ایکسپیکٹڈ ہو رہا ہے تو آپ کو گھبراہٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی نگاہ وسیع ہو، آپ نے مطالعہ کیا ہو اور جماعت سے آپ کی وابستگی بہت پرانی رہی ہو اور جماعت کے تمام فیصلوں پر آپ کی نگاہ ہو، تو جو کچھ ہو رہا ہے ان میں سے کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اٹ واز ایکسپیکٹڈ، اٹ واز پروجیکٹڈ. لوگوں کو معلوم تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حالات سے بدتر حالات اس سے پہلے گزرے ہیں. بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ، اس زمانے میں بھی حالات خراب تھے. آزادی ہند اور تقسیم ہند کا زمانہ بدترین دور گزرا ہے مسلمانوں پر. اور ماں بعد تقسیم کا جو دور تھا 1947 کے بعد سے کم 20 سال، 1947 سے 1967 تک، آج کے زمانے کے حالات سے بدترین حالات تھے. آج فلمیں آ رہی ہیں، اس زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی. اس سے زیادہ بدتر حالات تو 1857 میں گزرے ہیں. اگر ہمیں ادراک ہو، ہمیں احساس ہو، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام یہاں ایک قوت ہے. اسلام یہاں اس سرزمین کی قسمت ہے. اسلام نے اس سرزمین کو سنوارا ہے. اور اسلام کے اتنے بعض فورسز ہیں جن کی طبیعت کے اندر عدو ہے، دشمنی ہے، اور یہ حق و باطل کی کشمکش روز اول سے ہے اور آخر قیامت تک یہ جاری رہے گی. اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک کوٹیشن سناتا ہوں. یہ جو کچھ انہیں آج پیش آ رہا ہے، مسلمانوں کو، یہ جو کچھ انہیں آج پیش آ رہا ہے، پہلے کبھی بھولے سے بھی اس کا خطرہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا تھا. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ آدمی اگر کسی پیش آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے پہلے سے کم از کم ذہنی حد تک تیار نہ ہو تو وہ دفعتاً پیش آ کر اس کو سخت ترین گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے. اور جب اس سے نبٹنے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں پاتا تو پھر بہت جلد مایوسی کے کنارے جا لگتا ہے
یہی صورتحال مسلمانوں کو پیش آ رہی ہے. یہ مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے 1954 یا 56 کی. اب آپ کو لگے گا کہ ایک دم آج کے زمانے کی بات ہے. فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پہلے سے اندازہ نہیں لگایا. آزادی سے پہلے جو حالات تھے, آزادی اور تقسیم کا جو کچھ ہونے والے ہیں, اس کا ذہنی طور پر بھی اگر آپ کو ادراک ہوتا تو مایوسی نہیں ہوتی, گھبراہٹ نہیں ہوتی. یہ پیش آنے والے واقعات, اس کے لیے یہ اسٹریٹجی ہے, یہ لاہی عمل ہے, اس میں جو ہے سالویج کیسے کیا جائے, نقصان کو کیسے کم کیا جائے, اس کی ذہنی تیاری ہوتی تھی. لیکن امت مسلمہ کی صورتحال پر تبصرہ ہے کہ وہ مینٹلی بھی پریپیئرڈ نہیں تھے. اور اس وقت کی بات ہے جو میں آپ کو کوٹیشن سنا رہا ہوں, جب فسادات اپنے عروج پر تھے آزادی کے بعد. اس کتاب کو ایک مرتبہ آپ لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے, اور آپ کے اجتماعات میں ہو سکے تو کبھی اس کا حاصل مطالعہ پیش کرائیے. مسلمانان ہند آزادی کے بعد مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی کی تقریروں پر اور تحریروں پر مشتمل اچھی خاصی کتاب ہے. اس میں یہ بات انہوں نے بتائی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج حالات شدید ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جماعت نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں, امت کو سہارا دیا ہے, امت کو بہت مضبوط کیا ہے. تاریخ ہے یہ. 47 سے لے کر اس کے بعد 10-20 سال تک مسلمان سر اٹھانے کے لائق نہیں تھے. اس امت کو ہمت دینا, ڈھارس بنانا, مثبت رخ دینا, کام دینا, گروپس بنانا, ادارے بنانا, یہ سب جماعت نے اس کی شروعات کی. اور جماعت ہمیشہ آئیڈیاز کو پروموٹ کرتی ہے. وی آر دی پائنیئرز آف آئیڈیا. ہر چیز ہم نہیں کرتے, آئیڈیاز کو پائنیئر کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان آئیڈیاز کو لے کر چلتے ہیں, ادارے بناتے ہیں, تحریکیں بناتے ہیں, تنظیمیں بناتے ہیں, سب کرتے رہتے ہیں. اس بات کو بھی ہم بھولے نہیں کہ جس سوسائٹی جس سماج میں ہو, اس سوسائٹی اور سماج کا ادراک ہو, مطالعہ ہو, فہم ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے جب مکہ میں لوگوں کو ایڈریس کیا تو مکہ, اس کا سماج, سماجی نفسیات, سماجی لیڈران, سماجی مسائل, سماج کی کمزوریاں, ان سب سے آپ کی کما حق واقفیت تھی. اس لیے آپ نے ان سب کو اپنی دعوت کے اندر سمیٹ لیا. آپ کے لیے کوئی بات اجنبی نہیں تھی. سماج سے آپ ناواقف نہیں تھے. سماج کا ایک ایک طبقہ, ان کا ایک ایک بھگوان, اس بھگوان کی پوری تاریخ, اس کا فلسفہ, اس کے پیچھے چلنے والے, ان کی نفسیات, ان کے جترا, ان کے تہوار, ان کی عبادتیں, ہر چیز سے واقفیت ہو تو پھر بات کرنے میں, کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے مکہ کے لوگوں کے بارے میں. اس کو آپ لیں تو پھر آج انڈین سچویشن میں آپ دیکھیں کتنی آیتیں ہیں جس میں مکے کے لوگوں کے سماج کے بارے میں, سماجی نفسیات کے بارے میں, سماج کے ایشوز کے بارے میں, سماج کے برے لیڈروں کی نفسیات, ان سب کی تصویر قرآن میں ملتی ہے. ابھی میں نے جو آیت سورہ فجر کی تلاوت کی, اس میں بتایا کہ تمہارا سماج کیا ہے. ہیو ناٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس. یتیموں کو دھکے دینے والے تم لوگ ہو, یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہو, میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو, دنیا پرست لوگ ہو, حب دنیا تمہارے اندر رج بس گئی ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین والی سورت پڑھ کر دیکھ لیجئے, لا اقسم بہذا البلد پڑھ کر دیکھ لیجئے, سورہ مدثر پڑھ لیجئے, ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑیے اس لیڈر کو, میں تھما لوں گا. وہ لیڈر کون ہے؟ جس کے پاس بہت مال ہے, کیپٹلسٹ ہے, وہ بہت منظم ہے, اور اس کے لیے ہم نے زندگی کو سازگار بنا دیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مزید ملے, مزید ملے. تصویر کشی کی ہے قرآن نے. سماج کے حضرات, لیڈران, ان کے نفسیات, ان کے طبقے, ان کے معبود, ان کے عیدیں, ان کی عبادتیں. تمہاری عبادت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف تم سیٹی بجاتے ہو, تالیاں بجاتے ہو, یہی تمہاری عبادت ہے. تو یہ سب چیزیں اصل میں سماج سے واقفیت ہو تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ایکشن پلان آسان ہوتا ہے. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو سوال یہ کہ ہندوستانی سماج کا ہم نے مطالعہ کیا ہو, جماعت کے لیڈران کرتے ہیں, آپ کے پاس بھی ساری چیزیں ہیں, لیکن جو ینگر جنریشن ہے ان کی واقفیت کے لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں. میں بزرگوں کے لیے نہیں, ینگر جنریشن کو معلوم کرانے کی ضرورت ہے کہ انڈین کانٹیکس میں انڈین سماج کو, انڈین سوسائٹی کو اچھی طرح سے سمجھیں. 2 حقیقتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. پہلی حقیقت یہ ہے
کہ اس سماج میں, ہندوستان کے سماج میں 3-4% کا طبقہ ہے, کا ٹولہ کہہ سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو یہ سارا طوفان اٹھا کر کھڑا کر رکھا ہے. یہ سارے شاخسانے اس کے ہیں, یہ ساری منصوبہ بندی اس کی ہے, اور میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. یہ 3-4-5% جو میں نے کہا, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ منڈل کمیشن نے بتایا کہ اس ملک میں 52% لوگ او بی سیز رہتے ہیں. او بی سی جو ہم کہتے ہیں, ورن آشرم میں ان کو دلت کہا جاتا ہے. آخر کا جو شودر ہے, دلت نہیں شودر, 52% ہے. 19% جو ہے شیڈول کاسٹ ہے, اس سے نیچے ہے, کاسٹ سے باہر آؤٹ کاسٹ ہے, انہیں آؤٹ کاسٹ کہا جاتا ہے, شیڈول کاسٹ کو آؤٹ کاسٹ. تو 52% او بی سیز ہیں, 19% ایس سیز ہیں, 11% ایس ٹیز ہیں, 14.2% مسلمان ہیں. میتھمیٹکس کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیجیے, 94-95% آ جائے گا, 96% آ جائے گا. ان نمبروں کا آپ جوڑیں گے تو یہ 96% کے قریب ہو گیا. اور او بی سی جو شودر جسے کہا جاتا ہے, ان کے کوئی حقوق نہیں, میں تفصیل بتاؤں گا. تو یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ سورناس ورسس او بی سیز ہے. لیکن یہ ہے کہ اسے ڈیفلیکٹ کر دیا گیا, اسے مسلمانوں کی طرف اس غضب کو موڑ دیا گیا. اس غیظ و غضب کو جو برس سے, صدیوں سے, ہزاروں برس سے ان کی جو محرومیاں تھیں, ان محرومیوں کے غصے کو مسلمانوں کی طرف کیسے ڈیفلیکٹ کر دیا گیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مشرف صاحب کی کتاب ہو کل کرے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 1892 میں سب سے پہلا فساد ہندوستان میں ہوا. اور یہ کیوں ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے جو سپریس کمیونٹیز رہی اس ملک میں, او بی سیز, ایس سیز, ایس ٹیز, ان کا جو سپریشن ہوا, ان کے جو حقوق تلف ہوئے, ان پر جو مظالم ہوئے ہیں, اس مظالم کے غصے کو جب وہ نکالنا چاہے تو انہوں نے ڈیفلیکٹ کر دیا, مسلمانوں کی طرف اس کا رخ موڑ دیا. پہلی حقیقتیں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے, وہ منظم ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, ان کی بے شمار تنظیمیں ہیں, ان کے نوجوان منظم ہیں, ان کے نوجوان بہت کچھ قربانیاں دے کر کام کرتے ہیں, ان کے اساتذہ کام کرتے ہیں, ان کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے پروفیشنلز ہیں, ان کے سینما ایکٹرز ہیں, ان کے رائٹرز ہیں, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اور وہ اس ملک میں جو لانا چاہتے ہیں, انہی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا. نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے, چھوٹا سا ٹولہ ہے, وہ نمبر ایک ریسسٹ ہے, جو آج کی دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے. عالمی سطح پر ریسزم کرنا, آپ دیکھیں گے کرکٹ اسٹیڈیم میں آپ جائیں گے تو سب سے بڑا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے, انٹرنس میں لکھ کر لگایا گیا ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر ریسزم کرنا, ریسسٹ جو ہے ریمارکس پارس کرنا, انسانوں کو ریسس میں تقسیم کر کے برتر اور کمتر سمجھنا, یہ فلاں فلاں قانون کے تحت جرم ہے, اور کرکٹ اسٹیڈیم میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے اتنے سال کی سزا ہے, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے. اور ریسزم کا اظہار انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ریسزم نہیں کریں گے کیسے؟ جیسے ہم اپنے دستور کو فالو کرتے ہیں, مولانا مودودی کے آئیڈیاز کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہی صحیح طریقہ ہے, ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں. جب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ کر رکھا ہے تو یہ ہماری سادہ لوئی ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ صاحب وہ ہونے والا نہیں, وہ سب کچھ ہوگا جو انہوں نے لکھ رکھا ہے. لکھ رکھا ہے انہوں نے, آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے لکھ رکھا ہے. سوشلسٹ لوگوں کا کیا مقام ہے لکھ کر رکھا ہے. عیسائیوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے لکھ کر رکھا ہے. او بی سیز کا کہاں مقام ہے وہ لکھ کر رکھا ہے انہوں نے, چھپ کر نہیں ہے, پرنٹڈ ہے. اب آپ پڑھ لیجئے, اس میں سے گولولکر جو ان کے آئیڈیالوجیکل فاؤنٹین ہیڈ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جرمن نیشنل پرائڈ ہیز ناؤ بیکم دی ٹاپک آف دا ڈے ٹو کیپ اپ دی پیورٹی آف دا نیشن اینڈ اٹس کلچر. ٹو کیپ اپ دی پیورٹی آف دا نیشن, کتنے 4 لوگوں کا جو نیشن ہے, 4% لوگوں کا. To keep up the purity of the nation and its culture, Germany shocked the whole world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. National pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well, nigh impossible it is for races and culture having differences going to the root to be assimilated into one united whole. A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. کہا کہ
نسل کی برتری، اس کی پاکی اور اس کی بلندی کو باقی رکھنے کے لیے اعلیٰ ترین مثال جرمنی نے ہم کو دکھایا ہے. اور اس نے جو نسلی پاکیزگی میں خرابی پیدا کرنے والے یہود تھے ان کا صفایا کر دیا جرمنی سے، اور کہا کہ اس سے دنیا شوق میں آ گئی، لیکن اس سے جو نسلی افتخار ہے وہ دنیا میں قائم ہو گیا. جرمن کا نسلی افتخار وہ قائم کر دیا. جرمن نے ہمیں راستہ دکھایا. مشکل نہیں ہے یہ راستہ کہ نسلیں اور تہذیبیں جو الگ الگ جڑیں رکھتی کبھی مل کر ایک نہیں رہ سکتے، کسی ملک میں ایک بن کر نہیں رہ سکتے. ملک سے ان کا صفایا ہو جانا چاہیے. جرمنی نے یہ مثال ہم لوگوں کو دکھائی ہے اور ہمیں ہندوستانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ انہوں نے لکھ رکھا ہے. دوسرا ہے ریسسٹ کے ساتھ کاسٹسٹ ہیں. وہ کاسٹ سسٹم ریسزم سے زیادہ بدترین ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتے. تو کاسٹزم پر بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ وقت آپ کا استعمال کروں. اسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہماری شاندار تہذیب یہ ہے کہ بھگوان ہر جگہ مینیفیسٹ ہوتا ہے. ہندوستان کے سب عوام خدا ہیں، بھگوان ہیں، سب بھگوان ہیں. تو سب کا احترام بھگوان کا احترام ہے، لیکن سب کا مقام طے ہے. کہا کہ بھگوان کی آنکھیں ہیں سورج اور چاند، بھگوان کے ناف سے یہ کائنات بنی ہے. بھگوان کا سر برہمن ہے، بھگوان کے ہاتھ وہ شتریہ ہیں، وائشیاز بھگوان کے پیر ہیں، ران ہیں، اور شودراز بھگوان کا آخری حصہ پاؤں ہے. اور اس میں جو گاڈ ہیڈ ہے، خدا کا جو سر ہے، اسے سب سے اونچا مقام ہے. سب سے اونچا مقام خدا کے سر کو، یعنی خدا کے سر سے پیدا ہونے والوں کے لیے انہوں نے کہا کہ خدا کا سر ہیں ہم، اور خدا کے سر کا سب سے اونچا مقام ہونا چاہیے. اور یہ وہ آئیڈیا ہے جس سے ہمارا نیشن ہوڈ بنتا ہے، ہماری قومیت اس سے بنتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو 4 ورن ہیں یہ ہمارا یونیکنس ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کیا تعجب کی بات کیا ہے جب یہ ساری باتیں ریسزم اور کاسٹزم، پھر اس کے بعد ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بنانا جہاں جمہوریت نہیں ہوگی، جہاں کلیت پسندی ہوگی، جہاں آمیریت ہوگی. اپنی کتاب میں انہوں نے لکھ رکھا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کے انسٹیٹیوشنز ختم ہو رہے ہیں. وی آر آر نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ والی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھ کر رکھی گئی ہیں. ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ سمجھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب یہی پورا ایک بڑا پلان ہے، اور اس کے مخالفین کی بہت بڑی تعداد ہے، 96% ہیں. اور ہم اس وقت کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میجورٹی اس طرف نہیں ہے. میں آپ کو اور آگے بتاؤں گا. دوسری بات یہ ہے، ایک کتاب اگر آپ دیکھیں تو انڈین جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی واقفیت اس میں ملتی ہے. انڈیا کیا ہے وہ پون کمار ورما کی کتاب ہے، بینگ انڈین. بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انڈین کا امیج ڈیموکریٹک ہونے کا، اسپرچول ہونے کا، ٹالرنٹ ہونے کا، نان وائلنٹ ہونے کا، اور ادر ورلڈلی، یہ ان کا امیج ہے. اس نے لکھا ہے، شاید وہ IPS آفیسر یا IAS لیول کے آفیسر تھے، کئی کتابوں کی مصنف ہیں، ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کہا کہ یہ 5 امیج ہیں، یہ امیج پروجیکٹ کیا گیا ہے، یہ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو بہت پہلے لکھی گئی ہے. کہا کہ انڈین کا یہ امیج ہے اور ایگزیکٹلی انڈین اس کے اپوزٹ ہے. بتایا گیا کہ صاحب وہ ڈیموکریٹک ہیں لیکن آٹوکریٹک ہوتے ہیں، وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتے. پوری تہذیب انہوں نے بتائی، بدھسٹ کو کیسے مار بھگایا، جینس کو کیسے مار بھگایا، کیسے وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اسپرچول یہ بتایا، لیکن اسپرچول نہیں، وہ میٹیریل دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. پیسے سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑی دیوی ہے. کرپشن کیوں ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے؟ اس لیے کہ دولت ان کی دیوی ہے، دولت کے پجاری ہوتے ہیں. رائٹ اور رانگ ہر طریقے سے دولت چاہیے. ٹالرنٹ ہیں، یہ امیج ہے، لیکن موسٹ انٹالرنٹ ہے. میری کتاب نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ورما نے لکھا ہے کہ کس طرح سے انٹالرنس انہوں نے کیا.
اور نان وائلنٹ ہونے کا امیج ہے, لیکن وائلنس کیسے انہوں نے کیا, خود کرناٹک میں بھی اس کی مثالیں دیکھ سکتی ہیں. بٹکل وغیرہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی زمانے میں وہاں جو ہے جین وغیرہ رہتے تھے, سب کو مار بھگایا, بدھسٹ کو مار بھگایا. تو کیسے وائلنس کرتے ہیں, اور ادر ورلڈلی نہیں بلکہ دس ورلڈلی ہوتے ہیں. یہ اس کی کتاب میں آپ پہلے 2 چیپٹرز میں یہ مضمون آپ پائیں گے. آپ کو جب یہ سب آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اپنے لوگوں کو پہچانے, رسول اللہ نے پہچانا, قرآن نے پہچانا, تو آپ اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ ایک غلط تصور ذہن میں رکھیں گے بھائی نان وائلنٹ لوگ تھے, کیوں وائلنٹ ہو گئے, آپ کو پریشانی ہوگی. آپ سمجھ کر چلیے کہ وائلنس رہا ہے پہلے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیوں ختم ہو گئی. نہیں, ڈیموکریسی تو ایک بہانہ تھا. پہلے سے جو ڈیموکریسی کے ماننے والے نہیں تھے, یہ تو کتابوں میں موجود ہے, مزاج معلوم ہے ہمیں. اس لیے کبھی یونائٹڈ انڈیا نہیں بنا سکے. یہاں 542 ریاستیں موجود تھیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں. مسلمانوں نے متحد کیا, یونائٹ کیا. یہاں مسلمانوں نے ایک یونٹ انڈیا کا تصور دیا. اس سے پہلے وہ تصور نہیں پایا جاتا تھا. تو پہلے تو آپ ان حیثیتوں کا آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. نمبر 1 ہے یہ آئیڈیا ہو کہ ہم اپنے سماج کو پڑھیں, سماج کو سمجھیں, اور سماج میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجیکل جو فورسز ہیں, ان فورسز کو اگر سمجھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی کتابوں کے مطابق, اپنے آئیڈیاز کے مطابق ہو رہا ہے. اب ہمیں اس میں راستہ کیسے نکالنا چاہیے. نمبر 2 حقیقت وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں بہت سے فورسز ایسے ہیں کہ آپ جسے مونولیتک سمجھتے ہیں, آپ جنہیں ایک متحد بلاک سمجھتے ہیں, ویسا نہیں ہے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا خطبہ مدراس پڑھ لیجئے. کہا کہ ہندو قومیت 2 ٹانگوں پر کھڑی ہے, ایک انگریز دشمنی پر اور مسلم دشمنی پر. دوسری ٹانگ, ایک ٹانگ خود بخود کٹ جائے گی جب انگریز اس ملک سے چلا جائے گا, تو ایک ٹانگ پر وہ کھڑی رہے گی, اور وہ ہے مسلم دشمنی پر. اور مسلمانوں کو اس زمانے میں جماعت کے لوگوں کو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لاہیہ عمل دیا, اسٹریٹجی دی کہ ہمیں کیسے قومی کشمکش سے بچنا چاہیے. اور قومی کشمکش سے ہم بچیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر جو فالٹ لائنز موجود ہیں, ان کے اندر جو کلاشز موجود ہیں, ان کے اندر جو افتراق ہے, وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ان کا مسئلے کا حل پیدا کر دے گی. اور ہمیں اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے, ہمیں قومی کشمکش سے اجتناب کرنا چاہیے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت کلیئر سو مینی ورڈز میں اسے بیان فرمایا ہے. اور ہمارے لوگ جانتے ہیں, جو لوگ خطبہ مدراس کو پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں, جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ انہیں چاہیے کہ اپنے ہفتہ واری اجتماع میں اس کتاب کو بھی شامل کریں اور اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں 2 بڑے ایام آئے تھے. ایک وہ مسلم پرسنل لا یا شاہ بانو کا کیس, اور ایک بابری مسجد کی شہادت کا. پوری تاریخ پر اس کا اثر ہے. اب تیسرا جو ہے وہ CAA کا قانون ہے. یہ مسلم سماج یا ہندوستان, آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واٹر شیڈ مومنٹس کہے جائیں گے. ہندوستانیوں کے لیے 2 واٹر شیڈ مومنٹس گزرے ہیں. کانگریس کی جو حکومت تھی وہ برہمنیکل حکومت رہی. اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی جو 3-4% ہی, وہی لوگ ساری حکومت میں, چیف منسٹرز, پرائم منسٹرز, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایوری ویئر یہی تھے. 1975 کی جو ایمرجنسی ہے اس کے بعد جو لوہیا واد, سماج واد, یہ OBC جو 52% ہے, وہ 52% لوگ کھڑے ہوئے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگے. اس کی تاریخ تو اور پیچھے سے ہے. تو 1970s کے بعد کانگریس نے OBC کے لوگوں کو چیف منسٹر بنانا شروع کیا. اس سے پہلے کوئی OBC کا آدمی چیف منسٹر نہیں بنتا تھا. تو یہ جو OBC ہے, جس کا ایسپریشنز ہیں, جس کی تمنائیں ہیں, جو اپنا حق چاہتے ہیں, آج کی دنیا میں دبا کر نہیں رکھا جا سکتا, تو یہ کھڑے ہوئے اور اسے بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی. اور دوسرا واٹر شیڈ مومنٹ ہے, یہاں سے تبدیلی آئی ہے ہندوستان کی تاریخ میں. اور دوسرا واٹر شیڈ مومنٹ ہے 1990 میں, جب VP سنگھ نے منڈل کمیشن کو لاگو کیا. حالانکہ کہاں OBC 52% ہے, لیکن کم سے کم 27% ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اور گورنمنٹ آفیس میں انہیں ریزرویشن ملنا چاہیے. یہ بہت بڑا انقلابی اقدام تھا. جو ایک بہت بڑا اینتھروپولوجسٹ کرسٹوف جیفر لائڈ ہے, تو فرینچ, لیکن انڈیا میں وہ رہتے ہیں یا انڈیا پر زیادہ لکھتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دس واز اے سائلنٹ ریولیوشن. یہ جو امپلیمنٹ ہوا منڈل کمیشن, اس کے بعد منڈل نافذ نہ ہو, لوگوں کو حقوق نہ ملے, اس کے لیے مہمیں چلی, اس کے لیے کالجز میں تنظیمیں بنی
یہ جو تنظیمیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھٹکا اس میں دکشن کنرا میں ہوا، یہ سب تنظیمیں جو ان لوگوں کو استعمال کرتی ہیں جنہیں ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے. یہ ان کا کمال ہے کہ ریزرویشن نہیں چاہیے، اس کی بھی مہم چلاتے ہیں، اور جن کو ریزرویشن نہیں ملنا ہے ان کو جو ٹیک آن بورڈ کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہے، وہ اپنا ساتھ لے کر کام کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. تو یہ دوسرا جو ہے کہ 1990 کے بعد، جس کے نتیجے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ ایک یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی، ہم بتا سکتے ہیں کہ کتنی طلبہ تنظیمیں وہاں پیدا ہوئیں، او بی سیز، دلتس اور بہت سی تنظیمیں پیدا ہوئی. یہ اصل کشمکش ہے اس وقت یونیورسٹیز میں، یہ اس وقت کشمکش ہے کورٹس میں. کورٹس کے حوالے ہم دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف تنظیمیں بنی، دسیوں تنظیموں کے نام، اور ان تنظیموں نے سپریم کورٹ تک پہنچا، کہا کہ بھائی کٹ آف مارک کتنا ہے تو او بی سی کو 10 نمبر کم دینا چاہیے. اگر 80 کٹ آف مارک ہے تو او بی سی جو 70 پہ داخلہ لے گا. وائوا میں اگر او بی سی کو فلٹر کیا جا رہا ہے تو وائوا کے بغیر ہونا چاہیے. او بی سیز کو ہاسٹل نہیں ملتا تو کہاں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جس دن ایڈمیشن ہوگا او بی سی کو اسی دن اسے ہاسٹل بھی ملے گا جے این یو میں. اس سے پہلے نہیں ملتا تھا، 1.5-2 سال تک لٹکا کر رکھتے تھے. بے شمار فیصلے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ کشمکش ہے یہاں، اس کشمکش کو ہم نہیں سمجھتے. 4 لوگ ہیں، ابھی تو ایک نظم، ایک نعت سنائی گئی جوتی راؤ پھولے صاحب کی. دیکھیے آپ، رسول اللہ کی تعریف بھی ہے، توحید بھی ہے اس کے اندر. ان کے اثرات، امبیڈکر، پیریار، اور یہاں جو ہے کیرلا میں گرو نارائن گرو صاحب، ان کے بہت زبردست اثرات ہیں. نارائن گرو کا ٹیبلو، یعنی 26 جنوری کو جب وہ ریلی نکلتی ہے، پریڈ، اس پریڈ میں ٹیبلوز ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ سے ایک ٹیبلو آتا ہے، اس میں کوئی مجسمہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیرلا کے لوگوں نے نارائن گرو کا ٹیبلو بھیجا اور سینٹرل گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اس سال کی بات ہے، 2022 کے جنوری میں اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. اس سے بڑی ناراضگی ہوئی نارائن گرو کے ماننے والوں کو. اور نارائن گرو کے ماننے والے کیرلا میں بھی ہیں، آپ کے کوسٹل کرناٹک میں بھی ہیں، اور بہت سے لوگ موجود ہیں. تو وہ جب ریجیکٹ ہوا تو ان کی ہتک ہوئی، ان کی بے عزتی ہوئی، کیونکہ نارائن گرو صاحب جو ہے وہ انسانی برابری کے قائل تھے، وہ ورن آشرم کے مخالف تھے، وہ مذہب کے نام پر ظلم روا رکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کی تعلیمات بہت عام ہیں، کیرلا میں بھی ان کے ماننے والے ہیں، یہاں بھی. تو یہاں اس کے پروٹیسٹ میں، یعنی 26 جنوری میں ہمارے لیڈر کے ٹیبلو کو کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ منگلور اڑپی میں لاکھوں لوگوں کی ریلی نکلی ہے، اور اس ریلی میں حکم دے دیا گیا کہ سیفران شال پہن کر نہیں آنا چاہیے. اسی کا وہ کاؤنٹر تھا کہ سیفران شال پہننے کی کوئی مہم شروع ہونی چاہیے. تو حجاب کے ایشو سے وہ جو ان کی محرومی ہوئی سیفران شال والوں کی، اس محرومی کا ازالہ انہوں نے کیا اور اس پورے ایشو کو مسلمانوں کی طرف ڈیفلیکٹ کر دیا. وہ آپس کی لڑائی تھی، وہ آپس کا انتشار تھا، اسے ڈیفلیکٹ کر دیا انہوں نے حجاب کے ایشو کی طرف. اور ہم بھی اس ایشو میں بہہ گئے، ٹریپ انہوں نے بچھایا. حالانکہ لاکھوں لوگوں کا جلوس نکلا ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے کہ ہمارے گرو کا ٹیبلو کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا، اور جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کا کپڑا سیفران ہے، وہ سیفران پہن کر نہیں آئیں گے، صرف یلو شال جو کرناٹک کا سمبل ہے وہ پہن کر آئیں گے. یہ اگر آپ ان سب چیزوں کو آپ سمجھتے ہو تو آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی کہ یہاں حق و انصاف کی لڑائی مشکل نہیں ہے. یہاں مظلومین کی تعداد بڑی ہے، 95% مظلومین کی تعداد. یہاں آپ کے بہت سے سپورٹرز ہیں. مکے کی صورتحال آپ دیکھیں تو مظلومین تو کافی تھے. کچھ لوگ تھے جو سرداری کر رہے تھے، جو وہاں برجوان بیٹھے تھے. رسول اللہ کی دعوت دھیرے دھیرے جس طرح سے مظلومین کو اٹریکٹ کرتی چلی گئی، تو اس طرح سے ہمیں بھی اسٹریٹجی بنانا ہے، کام کرنا ہے اس ملک میں. اصل میں اپنی بات کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں 2-3 کام کرنا ہے. یہ میرا اینڈنگ ہے. پہلے میں نے 2 نقطے آپ کو بتائے کہ کیا اس ملک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. نمبر 1 میں نے بتایا کہ ظلم جو روا رکھا جا رہا ہے وہ کچھ لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے اور وہ بالکل کم تعداد میں ہے. دوسرا میں نے بتایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ بتایا کہ قومی کشمکش سے بچیے. آپسی ان کے جو پرابلمس ہیں
وہ خود ان کا جواب ہیں. اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت اسلامی کا لاہی عمل 4 سال کے لیے بنتا ہے، ہر روز نہیں بنتا، ہر واقعے کے بعد نہیں بنتا. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں. تو ہماری پالیسی، ہمارے پروگرام میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ 4 سال میں جو کچھ ہوں گے ہیومنلی پاسبل جتنا ہو سکا اتنا فورسی کرتے ہیں، ہم دور تک دیکھتے ہیں، دور تک دیکھ کر پروگرام بناتے ہیں. وہ پروگرام آج بھی قابل عمل ہیں، قابل نفاذ ہیں، اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 2 لیول کے لوگ ہیں. جو لیڈرشپ ہے اس پر ٹرسٹ کیجئے، اور وہ جو انٹورڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں دے ول ٹیک کیئر آف اٹ، وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اس کے پیچھے مت لگیے، آپ واٹس ایپ میں اس میں وقت مت گزاریے، آپ ویڈیوز کو ہرگز فارورڈ نہ کیجئے جس ویڈیو کو دیکھنے کے نتیجے میں خون کھولتا ہو، جس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے نتیجے میں مایوسی پیدا ہوتی ہو. آپ اگر فارورڈ کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ مغموم رہیں، آپ ان کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرا کر رکھا جائے، آپ وہ ویڈیو پاس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دیکھنے والا ڈرتا ہے، تو آپ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں. آپ کو یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے. آپ اپنے کام پر لگے رہیے. جو کام لیگل کرنا ہے وہ ذمہ داران کریں گے. وہ گروپس بناتے ہیں، مسلمان، غیر مسلم، مختلف ادارے، مختلف مورچے ہیں، اس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. ہر رکن، ہر کارکن اس کے پیچھے لگ جائے تو ہمارا جو بنیادی کام ہے، دعوت کا کام ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے، اس ملک کو عدل دینا ہے، اس ملک کی تعمیر کے لیے جو نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، امت کو اٹھانا ہے، امت کی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، یہ ہمارا جو نقشہ ہے اس پر رنگ بھرا نہیں جا سکتا اگر آپ ہر موقع پر الجھنے لگیں. مجھے بے شمار ارکان کے فون آئے، اور نہ صرف یہ انکوائری نہیں، غضب کے فون آتے تھے، میسیجز آتے تھے. ایک نے لکھا کہ جماعت اسلامی کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، ڈرپوک ہیں، گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عورتوں کے سروں سے چادریں نکالی جا رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، عصمتیں محفوظ نہیں، اسکول نہیں جا سکتے، کالج نہیں جا سکتے، مارکیٹ نہیں جا سکتے، کب کس کا ریپ ہو جائے گا، کب کس کی عصمت دری ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بڑے جو ہے وہ اس طرح کے بھیانک تصویریں انہوں نے بنا لی ہیں. اور انہوں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے مرکز کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، لیکن آپ نے جو اڑپی میں جو ایشو ہوا وہاں کے جماعت کے لوگوں کو آپ نے کبھی کال کیا، پوچھا؟ کہا کہ نہیں. میں نے پوچھا کہ اڑپی ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے جو کچھ کام کیا اس سے واقفیت ہے؟ نہیں. میں نے کہا سعد بلگامی صاحب کے فلاں فلاں اسپیچز آئے ہیں، ان کا یہ البلاغ ہے، آپ نے کبھی جا کر دیکھا؟ کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ بھئی آپ جیسے لوگ جو ارکان و کارکنان ہیں ان کے اندر اتنی سنجیدگی ہو، اتنی متانت ہو کہ پہلے تو یہ ٹرسٹ کریں کہ یہ جو ایشو ہو رہا ہے اس میں ہماری لیڈرشپ چوکنا ہے، ہماری لیڈرشپ کام کر رہی ہے. پھر آپ دیکھ لیجیے آج کے زمانے میں آسان ہے، اڑپی ڈسٹرکٹ میں اگر کام نہیں کیا تو لیٹر لکھیے اڑپی ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار کو. امیر الخان نے اور حلقے کے ذمہ داران نے کام نہیں کیا، دیکھیے کہ بھائی اس ایشو پر آپ کیا کر رہے ہیں. یہاں جو کورٹ کا کیس چل رہا ہے وہ کون لے رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، یہ نہیں معلوم ہے تو پوچھیے ان سے. پھر مرکز کو لکھیے. ایک ترتیب ہے سمجھنے کے لیے، یہ عقل مندی ہے، یہ ہوش مندی ہے، جذباتیت نہیں ہے. یہ جذباتیت یہ ہے کہ آپ یہ پرزیوم کر لیں کہ سارے لوگ جو ہے جماعت کے ذمہ داران وہ خاموش بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی یہ مطلب گویا کہ ان کے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی ہے اور اس ملک کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ذمہ داران عیش کی نیند سو رہے ہیں. یہ تصور غلط ہے، یہ جذباتیت ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ارکان و کارکنان نمبر 1 سطح پر یہ کام کریں کہ یہ جذباتی ایشو سے بلند اٹھ جائیے. جو ایشوز ہوں گے اسے دیکھنے کے لیے کمیٹیز ہیں، اسے دیکھنے کے لیے گروپس ہیں. اگر لوگ متوجہ نہیں ہیں تو آپ اپنے ذمہ دار کو بولیں گے، اگر یہ حلقہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ یاد دلائیں گے. ایک ہمارے پاس ہیرارکی ہے، ایک سسٹم ہے. تو جذباتیت سے بلند ہو کر، قومی کشمکش سے صاف ہو کر، نیگیٹو چیزوں کو نہ پھیلاتے ہوئے پازیٹیو کام پر لگ جائیے. ابھی 1 سال اس میقات کے باقی ہیں. جو ٹارگٹس آپ نے طے کیے ہوں گے، جو اہداف طے کیے ہوں گے، اگر وہ اہداف پورے نہیں ہوئے تو اس پر لگ جائیے. یہ آپ کا کام ہے، ہر رکن اور کارکن کا جو گراس روٹ لیول پر کام کر رہا ہے. جو ایشوز آئیں گے وہ اس سطح پر اسے ڈیل کیا جائے گا. آپ نے خود جس جماعت سے آپ کی وابستگی ہے اس کا ایک سسٹم موجود ہے، وہ سسٹم ٹیک کیئر کرے گا. نمبر 1. نمبر دوسری بات ہے وہ ہے لرننگ کیپبلٹی ہماری کم ہے. نئی چیزیں سیکھنا، نئے چیزوں کا مطالعہ کرنا، نئی صلاحیتیں پیدا کرنا. اور جو آدمی جتنے بڑے لیول پر جاتا ہے اتنا زیادہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی آدمی سیکھنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، لرننگ سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا.
تو وہ صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور ہم انہی چیزوں کو دہرا رہے ہیں جو سنی سنائی ہیں، یا ہم نے 20 سال پہلے 15 سال پہلے پڑھا ہے۔ نئی چیزیں پڑھنا، نئے آئیڈیاز کو پڑھنا، نئی چیزیں سیکھنا، جانا باہر، زانو یا تلمس طے کرنا اور نئے نئے اسکلز پیدا کرنا، یہ گویا کہ ہمارے پرابلمز میں سے ایک بہت بڑا پرابلم ہم پرسیو کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ایموشنالٹی، ریشنالٹی کی وجہ ایموشنالٹی۔ ہم بھی عوام کی طرح اگر جذبات میں بہنے لگے تو پھر عوام کو کون سنبھالے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لرننگ کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے، لرننگ اسکل، لرننگ کی جو صلاحیت ہے اسے بڑھانا ہے، نئی چیزیں سیکھنا، نئے آئیڈیاز پیدا کرنا، نئی قابلیتیں پیدا کرنا، تب آپ لیڈ کریں گے۔ قابلیت میں آپ پیچھے ہوں گے تو آپ لیڈ نہیں کریں گے، قابلیت میں صلاحیت میں آپ آگے ہوں تو آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، اپنی مسجد میں کچھ بات کر سکتے ہیں، محلے میں کچھ کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی قیادت تسلیم کی جائے گی، جب آپ بلند ہو لوگوں سے، اب آپ عام لوگوں کی سطح پر ہوں تو آپ کی قیادت نہیں چلے گی۔ یہ دوسری ضرورت ہے سیکھنے کی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ان سب کا علاج کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ہندوستان کو تم درست کر کے کیوں نہیں آئے۔ ہم مریں گے تو ہم سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنی وسعت بھر کوشش کی کہ نہیں کی، خدا سے ہمارا تعلق کیسے رہا، قرآن سے ہمارا تعلق کیسے رہا، رسول اللہ سے ہماری محبت کیسے رہی، گھر والوں سے ہم کیسے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہم کیسے رہے، ہماری کمائی کیسے رہی، ہم محلے میں کیسے رہے، ہم جماعت میں تھے تو وہاں کیا کام کرتے تھے، تعمیری کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، پورے ہندوستان کی اصلاح کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ہماری کوششیں بس اتنی ہے، آگے کلیکٹیو کوششوں کے نتیجے میں نتیجہ نکلتا ہے، اس پر ہماری نجات نربھر نہیں ہے۔ ہماری نجات ہمارے تعلق باللہ پر اور اسلام پر عمل آوری پر اور ہماری ذاتی زندگی کی تطہیر و تزکیے پر ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر چکا۔ میں نے شروعات کی تھی جو کیفیت ہے غلبہ یاس کی اور خنوتیت کی، اس سے میں نے شروع کی، اور میں نے بتایا کہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہی بلکہ ایکسپیکٹڈ ہی، اور میں نے بتایا کہ تاریخ میں سے بہت سے ادوار گزرے ہیں۔ پھر میں نے ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹیشن بتایا۔ پھر میں نے بتایا کہ ہندوستان کے سماج کو ہمیں سمجھنا چاہیے جیسے رسول اللہ سمجھتے تھے۔ 2 چیزیں میں نے بتائیں کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو چاہتا ہے کہ ایک پرٹیکولر نظام کو اس ملک میں قائم کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود ان کے اندر بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کارکن کو جذباتیت سے بلند ہو کر اپنے کام پر لگنا چاہیے، اپنے ذمہ داروں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ حالات کو جیسے کچھ بہتر بنایا جا سکتا ہے، انسانی لیول پر جو ممکن ہے وہ انشاءاللہ ممکنہ کوششیں وہ کرتے رہیں گے، اور آپ کو اپنا کام انجام دینا ہے، صلاحیتیں پیدا کرنا ہے اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔